اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے بے پایوں فضل و کرم، نظر رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کیمیا نظر جناب مختوم محمد مصباح کی بدولت ہم اس رمضان المبارک میں ساری دنیا سے کٹ کے اللہ ہی کے ہو جانے کے کانسیپٹ، تصور، کلندر اور قول مسوات پر عمل پیرا ہیں، اور ہماری جو بحث جاری و ساری ہے، پہلے حدیث جبریل پر بحث ہو چکی اور پھر علم تصوف اور وجود تصوف بیان بھی ہوا، مسائلیں بھی بیان کی۔ اب جو وجود تصوف حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندہ کی شان کیا ہوتی ہے اور اس کے قلب کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور آج ایک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث جو کہ مولانا رومی علیہ رحمت نے بیان کی اور اس کی شرح عالم اسلام کے سب سے بڑے کلندر نے کی، وہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں سے جو وجود تصوف کی پھر شان ہوتی ہے اور اس کا کیا مقام ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، یہ ہے حدیث۔ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اس کی تفصیل، صدقے دل سے جب بھی تو میرا ہوا میں ہوا تیرا ہے فرمان خدا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا، 100% بات سچی ہے کہ جو صدقے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کا ہو گیا اور اللہ اس کا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر ان کی اتباع میں ان کی باطنی تکلیف، جس طرح غار حرا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ کے نام کا ذکر کیا، فکر کیا، مراقبہ کیا، محاسبہ کیا، اور سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے ہو گئے اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا۔ اور حضرت اقبال نے پھر کہا، کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، گیا دور ازی سے لن ترانی، ہوئی جس کی پہلے خودی نمودار، وہی میں تھی وہی آخر۔ صدقے دل سے جب بھی تو میرا ہوا میں ہوا تیرا ہے فرمان خدا، دور ہوتا ہے من و تو کا حجاب، جو بھی کہہ دوں میں ہوں روشن آفتاب۔ میں جہاں دم بھر کر نور افشاں ہوا، میں جہاں دم بھر کے نور افشاں ہوا، مٹ گئے غم اور اندھیرا چھٹ گیا، بے سبب چھائی جہاں بھی تیرگی، نور سے میرے فضا روشن ہوئی، جن اندھیروں پر تھا سورج بے اثر، میرے دم سے بن گئے نور سحر۔ یعنی اللہ پاک فرماتا ہے جب بندہ میرا ہو جاتا ہے اور میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر میں اور تو کا حجاب نہیں رہ جاتا، اس بندے میں میری ذات بھی آ جاتی ہے، میری صفات بھی آ جاتی ہے، پھر بندے کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا دل دماغ بن جاتا ہوں جیسے سوچتا ہے۔ اور جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، یعنی انسانی قلب ہے، وہاں سورج کی روشنی اس قلب کو روشن نہیں کر سکتی، اور دل اندھیروں میں تاریکیوں میں ڈوبا رہتا ہے، نفسانی خواہشات قلب سے ختم نہیں ہو سکتی، نفس ہمارا کو نہیں ختم کیا جا سکتا، اور 1,80,000 شیاطین بقول حق بہت سرکار اور تمام اولیاء کے بقول جو 360 بت ہیں بندے کے دل میں، لات منات عزا جو ان کے سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، 3 یہ عورتیں ہیں، وہ ختم نہ ہوں تو بندے کے دل میں تاریکی اندھیری ہوتی ہے۔ جب بندہ میرے
نام کا اس میں اللہ ذات کا ذکر کرتا ہے، میرے نام کی قلم اندر وہ لگاتا ہے اور اس میں اللہ ذات کو پڑھتا ہے، تو جب اس میں اللہ ذات کی روشنی بہتی ہے تو دل سے ساری اندھیرا چھوٹ جاتا ہے اور دل روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس بندے کے دل میں ہی ہوتا ہوں، میرا ہی نہیں ہوتا ہے، میری ہی ذات ہوتی ہے، پھر بندہ میرے ہی حکم سے چل رہا ہوتا ہے، اور جو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ میرا ہی ہاتھ پکڑتا ہے، اس سے جو بیعت کرتا ہے وہ میری ہی بیعت کرتا ہے، اس کے سے جو مانگتا ہے وہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، اور اس سے جو طلب کی جاتی ہے وہ مجھ سے ہی ہوتی ہے، کوئی شرک نہیں ہوتا، بلکہ شرک تو ختم ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ بندے کے قلم میں ظاہر ہو جاتا ہے، تو میں اور تو کا حجاب ختم ہو جاتا ہے، دونوں ایک ہو جاتے ہیں، تو شرک تو ختم ہو گیا۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے، پیارے کریم رسول اللہ فرما رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی بھی بات مانیں گے، رسول پاک کی بھی بات مانیں گے، اپنی بات مانیں گے نہیں، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک و شرک نہیں ہوا، شرک تو ختم ہو گیا، شرک تو جڑے اکھڑ گئے۔ جب بندہ توحید حاصل کرتا ہے، جیسے مخدوم محمود مسور کلندر کے پاس ہم جاتے ہیں، وہاں شرک کب ہو رہا ہے؟ وہاں تو توحید ہے، اللہ کی ذات ظہور پذیر ہے، ہم اللہ کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے جاتے ہیں، یہ تو عین توحید، یہ تو کسی دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مولانا رومی نے یہ وضاحت کی ہے، اللہ کے ذکر کی اہمیت بیان کی ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر کتنا فضیلت والا ہوتا ہے، اور اس ذکر سے کتنا روشن دل ہو جاتا ہے، یعنی جب اللہ کا ذکر الہی بندے کے دل میں رچ بس جاتا ہے، نقش اس میں اللہ ذات قرار پا جاتا ہے، تو اس کی روشنی سے پھر وہ سارا جہان جو ہے اللہ کے نور سے، اللہ کی روشنی سے بندہ دیکھتا ہے۔ تو ایک حدیث میں انہوں نے اللہ کے ذکر کی اہمیت اور ذکر کسی اللہ کے مقرب بندے سے لینا اور اس سے متواتر کرنا، ذکر فکر مراقبہ محاسبہ کرنا، اور دل میں اللہ کی یاد کو رچا بسا کے پھر میڈیٹیشن کے ذریعے اللہ کی ذات کا اور رسول پاک کی ذات کا دیدار کرنا، یہ اللہ کے ذکر کی بدولت ہوتا ہے، اور جب وہ دل میں آ جاتا ہے تو اسے میں کہہ کر یا تو کہہ کر پکار لیا جائے، کوئی فرق نہیں کہتا، دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، اور بندہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، بچتا کچھ نہیں، لا موجود اللہ، بندہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ ہی باقی ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے بندے کے پاس جانا اللہ کے پاس آنا ہے، ایسے بندے کا ہاتھ تھامنا اللہ کا ہے، جیسے حضرت اقبال نے کہا پنجائے وہ پنجائے حق نیش بات، تیسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا، اور ان کے ہاتھ کو پھر قرآن نے کہا وہ مار میتا رمیتا ولیکن اللہ رما، اے میرے حبیب جو آپ نے ککڑیاں پھینکی تھی وہ آپ نے کم پھینکی، وہ تو میں نے پھینکی تھی، اور پھر سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جو ہاتھ نکلا تھا وہ تو رسول پاک کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ نے فرمایا وہ میرا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے ساتھ بیعت کی جاتی ہے، اور وہ حدیبیہ والی بیعت ہے، بیعت رضوان ہے، اس کا اگلے لیکچروں میں تذکرہ آئے گا۔ جب بندہ اس بندے سے بیعت کرتا ہے تو اللہ سے بیعت ہو جاتی ہے، اس سے مانگتا ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے، وہاں شرک نہیں ہوتا، وہ عین توحید ہوتی ہے، اور وہ لاکھوں لوگوں کے قلوب اس پر بندے کلندر کے قلم سے روشن ہوتے ہیں، کس طرح کہ لوگ اس کے مرید بنتے ہیں، اس کے اللہ کا حاضر، جیسے آج ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے انتخاب کر رہے ہیں، اور سیدنا محمد مسور کلندر نے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے بتایا ہوا ہے، کسی کو اسم اعظم اس کے اسم، تو وہ محنت و ریاضت کر رہے ہیں اپنے قلوب میں اللہ کی توحید کو دیکھنے کے لیے کوشاں ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہوا، یہ تو توحید ہوئی، اور ایک توحید بندے کی ذات ہی توحید ہے، ایسا بندہ جس میں اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے پاس جانا، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کو پکڑنا اور اس سے ہدایت لینا، اللہ سے لینا ہے، اور یہ تفسیر ہے جو مولانا رومی نے بیان کر دی، اور دنیا میں سب سے زیادہ مولانا رومی کی یہ مثنوی پڑھی جا رہی ہے، اور لوگ توحید کو اس کتاب کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا یہ کتاب ذریعہ ہے، لیکن وہ باتیں ہیں صرف کتاب نہیں،
کتابیں پڑھ کر، کتابوں کو جلا کر، 7 کتابوں 7 برقرار لاکھ کن روئے دل راجدھانی میں دی تار کن. پھر کتابیں پڑھی، پھر کتابوں کو بند کیا، پھر کسی توحیدی وجود تصور کے پاس گئے، اللہ کے نام کا ذکر کیا، اس کی تصور میں رہ کر اللہ کے نام کا ذکر کیا، مراقبہ کیا، میڈیٹیشن کی، معاشرہ، دل میں سے بت ختم ہوئے، 180 ہزار ختم ہوئے، اللہ کی ذات جلوہ گر ہوئی. جب اللہ دل میں چمکا تو پھر اس بندے کا چمک پوری دنیا تک گئی، لوگ اس سے چمک لینے کے لیے آئے، اس سے لے کر سراب ہو جائے. یہ ہے توحید. حق سے آدم کو ملے سر نہاں، بن گئی آدم سے دنیا رازداں. چاہے ندی چاہے پیالے سے پیے، منبع تو ندی ہے پانی کے لیے. روشنی ہو مہر کی یا ماں کی، ماں بھی مہر کی ہے روشنی، ماں میں بھی مہر کی ہے روشنی. طوبیٰ من رانی ہے قول مصطفیٰ، والذی یبصر لمن وجہی یرا. جب دیا شمع سے پر انوار ہے، دید اس کی شمع کا دیدار ہے. منتقل جتنے دلوں میں ہو یہ نور، آخر لو اولین ذو کا ظہور. اس میں وہ آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے اسرار سکھائے، کوئی اسماء سکھائے جو دوسروں کو نہیں سکھائے. جب اللہ نے اسماء اور اسرار سکھائے تو آدم ان اللہ کے اسرار اور ناموں سے ساری دنیا سے ممتاز ہو گئے. اور پھر حضرت آدم کو اسرار جو سکھائے وہ اللہ نے سکھائے. اور آدم علیہ السلام نے بنی نوع انسانوں کو سکھائے. تو جو اسرار آج تک اللہ کے راز، اللہ کے نام، ان کی تاثیر، ان کی صفات ہم تک پہنچے، وہ آدم علیہ السلام سے پہنچے، لیکن ہیں تو وہ اللہ کے، ہیں تو وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو کچھ ملا وہ اللہ ہی کی ذات سے ملا. تو وہ اس بندے میں اسرار آئے. اب جو اس بندے کے پاس گئے، کیا شرک ہوا؟ نہیں، شرک ختم ہوا. وہ اللہ کی طرف گئے، اللہ کے اسرار دینے کے لیے. اللہ کی ذات کا پتہ بھی بندے سے چلا، اللہ کے ناموں کا، اس کے خفیہ اسرار کا بھی پتہ حضرت آدم نے لیا. وہ اللہ کے بندے ہیں. تو بندے کے پاس جانا شرک کیسے ہوا؟ بندے کے پاس جانا توحید ہے. اگر بندہ پانی پیتا ہے، پیالے میں بھی وہ پانی ہے، مولانا روم فرما رہے ہیں، اور ندی سے پیے تو ندی میں ہے تو پانی. اگر پوری دنیا میں پانی پی جا رہا ہے، چاہے باٹل میں ہے، چاہے جوس کے ڈبے میں ہے، چاہے ٹن پیک میں ہے، چاہے باٹل میں ہے، چاہے پیالے، ہے تو پانی. اب یہ تو نہیں کہ وہ بندہ پانی پیے لیکن اگر ندی کی طرف جائے تو بندہ کہے نہیں یہ تو نفی ہو گئی ہے پانی کی، یہ ادھر کوئی چلا گیا. بھائی پانی ہے، اس کا منبع اور سورس ندی ہے. اور جو بندے میں اللہ کے اسرار ہے، اللہ کے نام ہے، جس بندے میں اللہ کی ذات ہے، نور ہے، اس بندے کے طرف جانا اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور اس سے جو نور لینا ہے وہ اللہ ہی کا نام ہے، وہ ذکر اللہ ہی کا اسے اللہ نے ہی بتایا ہے، اللہ نے ہی سکھایا ہے، اللہ ہی اس کے دل میں ظاہر ہوا ہے. تو بندہ کے پاس جانا اللہ ہی کے پاس جانا ہے توحید ہے. اس میں شرک کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو شرک کی نفی ہے. اور روشنی چاہے چاند سے ہو بندہ لے، وہ روشنی سورج کی ہے. روشنی کا منبع سورج ہے. جہاں بھر میں روشنی ہوگی، کوئی چاند سے لے، ستارے سے لے، لیکن روشنی وہ اللہ کی ہے، سورج کی ہے. تو کوئی آدم لے، کسی پیغمبر سے کے ساتھ جو اس کے امتی بنے، انہیں جو کچھ ملا ان پیغمبروں سے وہ اللہ ہی کا تھا. وہ انہیں ذکر ملا وہ اللہ ہی کا تھا، تصور ملا وہ اللہ ہی کا تھا. پھر آگے انبیاء سے اولیاء کو اللہ کا نور منتقل ہوا، جو ان کے پاس کے، جو ان سے لیا، وہ روشنی اللہ ہی کی تھی، وہ ذکر اللہ ہی کا تھا، وہ نام اللہ ہی کا تھا. ان سب بندوں کے قلوب میں اللہ ہی تھا، اور اللہ کے ذکر سے ان کے روشن قلوب تھے. تو
جو ہم نے مستوار کلندر کے دل سے روشنی لے کر اپنے دلوں کو روشنی کر رہے ہیں، تو وہ روشنی ان کو اپنے مرشد سے ملی ہے، ان کے مرشد کو اپنے مرشد سے، ان کو اپنے مرشد سے، ان کو مولا علی کرم اللہ وجہ سے، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول پاک اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ وہ آج جو اللہ کے نام ہیں، ان کے جو کیفیات ہیں، جو ان سے مشکل کشائی ہوتی ہے، وہ آدم علیہ السلام کے ذریعے ملے، وہ بندے کے سکھائے، اللہ نے سرار بندے کو سکھائے، خود نہیں بتائے، تو بندے کے ذریعے اس نے آگے سب کچھ سکھایا، کہ اب بندوں کے پاس جانا ہی تو ہی تھا۔ اور اگر موم بتی بندہ جلاتا ہے اور وہ دیے سے جلتی ہے، تو ایک دیا جل رہا ہے، اس سے لاکھوں شمع روشن ہو جائیں گے۔ تو جو شمع کی روشنی کو سمجھا گیا کہ یہ شمع کی ہے، تو وہ شمع کی روشنی وہ تو دیے کی ہے۔ دیا تو اللہ کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد رسول پاک کی ذات ہے۔ ان دو ذاتوں سے وہ ایک ہی ذات ہے دراصل، ان سے سارا یہ دیپ جل رہا ہے، چراغ جل رہے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کے چراغ جلے، پھر لاکھوں ولیوں کے چراغ جلے، اور آج تک وہ شمع اللہ کے نور کی رسول پاک ہی ہے، ان کا قلم ہے۔ جو بندہ بصری علی المرتضیٰ اس قلم تک پہنچ جاتا ہے، اس کا قلم زندہ ہو جاتا ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے۔ لیکن وہ روشنی ہے کس کی؟ وہ روشنی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے دیے سے لاکھوں موم بتیاں جلیں گی، جو موم بتیوں کی روشنی ہوگی وہ دیے کی ہے، موم بتی کی اپنی نہیں۔ بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، مرید کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے شیخ کا ہوتا ہے، شیخ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے شیخ کا ہوتا ہے، اس کے شیخ اس کا آگے یہ اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ توحید مطلق ہے۔ اور یہ ہے وجود تصور، ایسا بندہ جس کا دل شمع حقیقی محمد مصطفیٰ اور خدا و تعالیٰ کی ذات سے اس کو روشنی ملی ہو، اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ اس کا ذکر بس گیا ہو، تو ایسا بندہ جس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کو رسول پاک کا دیدار ہو جاتا ہے، اور جس کو رسول پاک کا دیدار ہو جاتا ہے اسے اللہ وحدہ لا شریک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا دیدار کر لیتا ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ عارف ہو جاتا ہے، وہ کلندر ہو جاتا ہے، وہ ولی کامل ہو جاتا ہے، وہ وجود تصوف ہو جاتا ہے۔ لاکھوں کتابوں کا سر پر بوجھ اٹھایا ہو اور کتابوں میں مگن بندہ ہو، تو وہ علم تصوف تو جانتا ہے، وجود تصوف ہے نہیں ہے، اس کے قلم میں اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا نور نہیں ہے، نہ اس کی کتابیں پڑھنے سے، اس کا ساتھ دینے سے، اس کے ادارے کے وابستہ ہونے سے بندے کا نہ آج تک دل روشن ہوا نہ ہوگا۔ یہ کتابوں لکھنے والے کو وہم ہو چلا ہے۔ روشن دل کسی کلندری سے ہوگا، وجود تصوف سے ہوگا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود وجود تصوف بنے، پھر سیدنا علی خیر خدا کرم اللہ وجہ، پھر امام حسن حسین، پھر 12 امام، پھر 14 معصوم، اور پھر آگے جناب غوث اعظم، پھر داتا خان بخش نیوی جی، سید شیخ حمزہ مخدومی، محبوب عالم حضرت بابا داؤد شاہ صاحب کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید، حضرت نظام الدین اولیاء، پھر میر علی شاہ، پھر رسول شاہ صاحب کی، اور دور حاضر میں مختوم محبوب اسود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 لا الہ الا اللہ 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 لا إله إلا الله 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 Allah, who, 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 Allah, who. Who, 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 who.
اب آئیے پاس الفاظ ذکر خفی۔ آپ سے کب روک لیں دلی میں 11 بات دوسری۔ اب ہم سے دم یہاں تصور کریں میرے قلم میں مختوم بن مسوال کی شکل موجود ہے، دماغ میں بھی ہے، سامنے بھی ہے، دائیں بائیں اور دل کے اوپر دل کی دھڑکن کے ساتھ سانس روکنے کے نبض کے ساتھ پہلی دھڑکن پر اللہ پڑھیں گے اور دوسری دھڑکن پر ہو پڑھیں گے۔
اور مراقبہ نور دل میں سمجھے کہ مرکری بلب ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، اور جب لکھ کے تو پھر سمجھنا وہ روشن ہو رہا ہے، اس سے نور نکل رہا ہے، اور میری دائیں جانب جا رہا ہے، بائیں جانب ٹانگوں کی جانب پر. یہ سمجھے یہ ہو کی ضرورتوں سے اس میں اللہ پر پڑ رہی ہے، اور وہاں سے نور پھوٹ رہا ہے. رقبہ کرتے جائیں. اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا سمیع یا بصیر. یا اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کا ثواب و وسیلہ یا حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کر قبول فرما، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما، وسیلہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء حسن، تمام اصحاب اکبار، تمام اصحاب اور تمام اہل بیت طاہر اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما، خصوصاً جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بھائی صاحب اختر جنت سلام اللہ علیہ 12 امام 1472 شہداء کرم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما، جناب پیران پیر جناب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جناب داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جناب سیدنا شیخ حمزہ مخدومی، جناب بابا داؤد شاہی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما، مرشد زبان و سالکان و قلندران حضرت بابا جی رسول شاہ حاقی کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما. یا اللہ علیہ السلام کی جمیع امت کو، سب کے والدین کو، ناچیز اپنی والدہ والد صاحب کی روح کو بخشا قبول فرما، جتنے بھی لوگ محفل دیکھ رہے ہیں سب کے رضاکاروں کو بخشیں. یا اللہ سب کی بیماریوں کو جو ہیں، شوگر ہے، دمہ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، گردے فیلئر ہے، جو بھی ہیں سب کو تو شفا دے سکتا ہے مولا، اور اپنی قدرت سے شفا عطا فرما، اور وہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر یا اللہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں نواز دے، اور جادو جنتر منتر جو گھروں پر آیا وہ ختم ہو جائے، اور ہر ایک کو دلی مراد نصیب ہو، اور ہر ایک کا دل
روشن و منور ہو جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، رچ بس جائے اللہ کے نام کا ذکر، اور توحید حاصل ہو جائے، اور سب اپنے دلوں میں یا اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیں، اور تیرے دیدار سے شرح ہو کر توحید ہی بن کر دنیا سے جائے۔ یا اللہ محبت مشن کو فروغ عطا فرما، ان محافلوں کو زیادہ سے زیادہ پلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور تعلیمات توحید کلندری توحید ہے اس کو پرچار کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں کامیابی دے، ہمیں کامیاب عطا فرما، وسائل عطا فرما، آمین برحمتک۔